बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी हाँ, सीज़न 4 की आज के इस एपिसोड में भी आपकी मुलाकात एक ऐसे कम्युनिटी एक्टिविस्ट से कराएंगे जो कि ख़ास तौर पे ना ही सिर्फ कनाडा में बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं। जब आप लोग टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में जाके देखते हैं और एक जो रील वायरल्स हुई होती हैं और रील के अंदर आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान से यूके या कनाडा या यूरोप आपने जाना हो तो बड़े आसान तरीके से आप पहुंच सकते हैं। तो जी हाँ, ये रील्स बनाने वाले और अपनी एक्सपर्टीज़ रखने वाले ये कोई आम इंसान नहीं, ही इज़ अ प्रोफेशनल लॉयर माशाल्लाह। इज़ डूइंग हिज बिजनेस फॉर डिकेड्स माशाल्लाह, काफ़ी अरसे से इस फील्ड के अंदर हैं, इमिग्रेशन के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हैं। कुछ देर के लिए कनाडा में आए थे तो हमने कहा चलें इनको पकड़ते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुबीन रशीद साहब की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका और स्पेशली आपको दावत देने का और आपके प्रोग्राम में क्या हाल खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। आप मुझे आपका पता चला जी कि 4 दिन के लिए जनाब साहब आए हुए हैं, ठीक है, तो मैंने कहा जी आपको मिस नहीं कर सकते और हम आपको दावत देंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी है। आपने मुझे बताया कि 50th प्रोग्राम है तो गोल्डन जुबली के अंदर हम थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं, मेरे लिए भी बड़े एजाज की बात है। और जितना माशाल्लाह लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, मेरे लिए खुद भी टोरंटो में कनाडा में कोई प्रोग्राम हो और आपका जिक्र ना हो तो उसके बाद होता नहीं, इसलिए भी मेरे लिए बड़ी खुशी और एजाज की बात है। और आप यकीन करें कि हमने आज तक कभी ये बिस्किट बीच में नहीं रखे। कुछ देर पहले पता चला है जी कि जो खास लोग होते हैं उनको बिस्किट भी खिलाना चाहिए, तो ये बिस्किट जो है ना ये बनता है आपके लिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी, तो मुबीन भाई अपना बी माय गेस्ट में हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को जो एक सक्सेसर हैं, जिनका नाम है कम्युनिटी में, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान का नाम जगह जगह रोशन करते हैं, हम उनको जो है ना आगे लेके आते हैं। आपने घबराना नहीं है, चाय में आप डुबो सकते हैं। तो इसमें यह है कि आज माशाल्लाह आप हमारे गेस्ट हैं और हम आपसे खुल के जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप माशाल्लाह यू आर नॉट अ कैनेडियन, यू आर ब्रिटिश नेशनल, राइट? तो जानना चाहते हैं कि कैसे ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग यहाँ बैठते हैं ना वो हमारे 99% इमिग्रेंट्स होते हैं जी, ठीक है। एक उनकी एक कहानी है जो लोग जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग नॉर्थ अमेरिका में वो तो हैं, जान सुन ही रहे हैं, आपको देख ही रहे हैं, लेकिन वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से बाहर हैं, उनके लिए वो बड़ी एक अमेजिंग जर्नी होती है। तो जी भाई बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं बिल्कुल, आपने बड़ी मोहब्बत से जिस बताया, बेसिकली आपको पता है लाहौर से मेरा ताल्लुक है, इच्छरा की मेरी पैदाइश है, वहीं से ज़िंदगी का आगाज़ किया। और जिस तरह आपने बिल्कुल बताया कि इमिग्रेंट्स तमाम दुनिया में जाना पसंद करते हैं और ज़ाहिर है उनका एक बड़ा ख्वाहिश होती है, हमेशा से ये रही है सर। अगर आप तारीख भी उठा के देख लें, सैकड़ों साल की भी तारीख, तो हमेशा जो लेस डेवलप कंट्री होते हैं वहाँ से लोग डेवलप कंट्री में जाना पसंद करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, काम के लिए, स्टडी के लिए, नई अपॉर्चुनिटी याफ्त करने के लिए। तो वही सिलसिला आपके लिए सैकड़ों सालों से चल रहा है और हमेशा से चलता आ रहा है। पिछले 30, 40, 50 सालों में अगले थोड़ा सा मजीद ऑर्गेनाइज हो गया, चूँकि अब पासपोर्ट आ गया है, आप वीज़ा लगाते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ का अप्लाई करते हैं, एम्बेसीज खुली हैं, मुख्तलिफ सिस्टम है जिसके लिए वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह वो अपना आगे से आगे सिस्टम चलाते चले जा रहे हैं। तो उसी तरह आपके लिए उसी सिस्टम को यूज़ करते हुए हमने भी ज़िंदगी का आगाज़ किया। आप पहले थोड़ा ट्रैवल करना शुरू किया मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, जिस तरह हर बंदे को जाने की ख्वाहिश होती है। फिर मैं भी परमानेंटली यूके में सेटल हो गया। वैसे 2003 से मैं लाहौर हाई कोर्ट का लाइफ टाइम मेंबर हूँ और 2013 से यूके लॉ सोसाइटी के साथ रजिस्टर्ड और हम पिछले 10 साल से 11 साल से वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वो जो आपने वीडियोस का जिक्र किया उसके पीछे यही कहानी है। मैं समझता हूँ मशवरा एक अमानत है और मुफ्त मशवरा भी अगर आप किसी को देते हैं अच्छे तरीके से तो आपकी बड़ी जो है ना वो खुशकिस्मती होती है। किसी बंदे को समझ आए थे, ज़माना चला गया मुफ्त वाला। आजकल पैसे को सही मशवरा बड़ी बात है ना, मुफ्त वाला देना बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ कोशिश करते हैं, इसलिए लोग बड़ा पसंद करते हैं। साहब ने कहा ना कि वो वीडियो बड़ी वायरल होती हैं, वो अल्लाह का शुक्र लोग देखते हैं कि एक बंदा इतने जो है पुरखलूस अंदाज के लोगों को एक जनवर तरीके से। मैंने आपको कैसे जाना कि मैं पाकिस्तान में से, मेरे ना एक बड़े अच्छे जानने वाले, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा जी कि यार एक ना दोस्त की वीडियो है, वो कह रहे हैं जी कि आप 30 दिन में जो है ना कनाडा पहुंच जाएंगे, तो मुझे कह रहे हो कि 3-3 साल लगते हैं। मैंने कहा यार मैंने भी तो कौन साहब है, तो वो वीडियो आपकी गुजरी, ठीक है, वो वीडियो आपकी वहाँ से गुजरी, तो मैंने कहा यार इन साहब से मैं जरा पूछूं, अंडरस्टैंड लूँ, ठीक है, क्योंकि हम भी लोग क्रेडिबल समझ के हमें फ़ोन करते हैं कि भाई हमें पता चल रहा है कि 1.5-2 साल का प्रोसेस है जी। बट एनी हाउ वी डू लुक योर वीडियोस, माशाल्लाह यू डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। तो हम बात करते हैं अगर इमिग्रेशन की, इट्स वन ऑफ द मोस्ट टची एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द पीपल लुकिंग एट अस टुडे, ठीक है। इसमें कंसर्न्स हैं, लोग पाकिस्तान से आना चाहते हैं इन कंट्रीज़ की तरफ, और अब आने वाला ट्रेंड क्या हो रहा है कि लोग जब कनाडा में आके सेटल भी हो गए हैं, कैनेडियन पासपोर्ट भी है, लेकिन कनाडा की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए लोग यहाँ से मूव करके अब अमेरिका जाना चाहते हैं। जी दैट्स राइट, बिल्कुल आपने सही कहा, बड़े ठीक है जी। इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप पहले तो हम रोशनी डालते हैं कि पहले एरा था जी कि लोग यूके को ही अपना गेटवे समझते थे। ट्रू,
लंदन, वेरी राइट, राइट, एजुकेशन लंदन, लिविंग लंदन, फैशन लंदन, लाइफस्टाइल लंदन, टूरिज्म लंदन, ट्रू, राइट. फिर देखने में आया कि आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया हाईलाइट हुआ, एग्जैक्टली, फिर देखने में आया कि कनाडा हुआ, और अमेरिका हमेशा से एक ड्रीम रहती थी, एग्जैक्टली, ठीक है, कि अमेरिका चले जाएं. आप जैसे दोस्तों ने ये आसान किया लोगों के लिए कि उनको एक पाथवे, एक रास्ता दिया कि भाई किसी मुल्क में जाना है उसका तरीका क्या है. तो ख़ास तौर पे हम बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, उनके लिए आज के टाइम पे सबसे अच्छा गेटवे क्या है? बड़ा अच्छा, आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया और बहरहाल आपने मेरा काम बड़ा आसान किया जो आपने समअप किया 4-5 मुल्कों की ऑप्शन है, चूंकि ये हमेशा इसका बिल मैं अलग भेजूंगा आपको. अब हम पार्टनर ही कराए कहते हैं शरीके जुम्मे होते तो मुखबर ही कहते हैं, तो शरीके जुम्मे आप चूंकि इकट्ठे प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं इस हवाले से, और मुझे उम्मीद है आपके प्रोग्राम बड़ा वायरल होगा, बड़ा खूबसूरत, आपका बड़ा लाइट मूड में जो प्रोग्राम होता है ये एक सबसे अच्छी बात है. तो मुझे बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ है, देखें जो 4-5 पॉपुलर डेस्टिनेशन जिन्हें आपने जिक्र किया यही हमेशा से पॉपुलर रहे हैं, लेकिन हमेशा ना किसी एक मुल्क में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाती है या वीज़ा लगने की रेशो बेहतर हो जाती है, स्पेशली हम जब पाकिस्तान की बात करें तो फिर उधर ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं. ये जो आपने बात की ना यूके में किसी ज़माने में वीज़ा रेशो थोड़ी टफ हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आसान कर दी, लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना शुरू हो गए. अच्छा, फिर ऐसी जगह जहाँ PR मिलने में आसानी हो जाए, आपको तो कनाडा आना इतना मुश्किल नहीं है, विजिट पे बेशुमार लोग आते हैं, लेकिन PR कैसे रहते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके लोग कदर करते हैं. सेम अगर आप अमेरिका की बात करें तो आप आ तो गए हैं चाहे विजिट पे हैं जैसे भी, अब ग्रीन कार्ड कैसे लेना है, सही है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो जो आपने कनाडा की बात की ना कि 30 दिन में या जैसे भी आप करके इसको कर सकते हो, तो जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं वो इसी हवाले से हैं कि अगर आप यहाँ पे विजिट पे आ जाते हैं, अगर आप कोई वर्क परमिट ले लेते हैं, कोई बिजनेस बाय कर लेते हैं, आप उसमें पार्टनर बन जाते हैं, मोर देन 51% का आपका शेयर होता है. तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ यहाँ पे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको स्पेशली PR लेने में आसानी हो जाती है, और आप उसको बिजनेस को सक्सेसफुली अगर रन करते हैं, जिस तरह होता है टोरंटो के अंदर GTA जिसे कहा जाता है, अगर आप ग्रेटर टोरंटो की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट रूल है, GTA से आप बाहर चले जाए थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, और अटलांटिक स्टेट्स में चले तो वहाँ डिफरेंट रूल है. मैं मासूमाना सवाल कर लेता हूँ आपसे. देखिए, बुनियादी बात यह है कि कहीं भी आप पहुंच जाएं, असल बात है 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जी, या एक तो स्किल जी, नंबर 2 पैसा. बहुत अच्छे, बिल्कुल सीधी सी बात है ना जी, ठीक है, लोगों को घुमाते नहीं है. जी जी जी, 30 दिन में आप कैसे रुक सकते हैं आके, आप विजिट वीजा आपने ले लिया, वो भी कमाल है कि आपको मिल जाए, पाकिस्तान से आजकल मिल जाए, उस पर बात करेंगे. नंबर 2 2 बातें, या तो आपके पास जबरदस्त स्किल है, एग्जैक्टली, कि आपको एम्प्लॉयर कहे भाई मुझे तो तुम चाहिए हो, ये चलना चाहिए, टेक्निकल बंदा मुझे चाहिए, या दूसरी बात है कि आपके पास पैसा है, तो आप कहें जी कि 51% के मैं शेयर्स में बाय कर लूं. तो बुनियादी बात यह है जी कि जो पैसे वाला है, ठीक है, उसके लिए आसान पूरी दुनिया के रास्ते. हम बात करते हैं कि हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है 70% कह लें पॉवर्टी रेट के ऊपर नीचे के आसपास है. हम बात करते हैं उनके लिए आज की डेट में, उनके लिए ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है. बड़ा अच्छा लगा आपने सवाल किया. देखिए, अमीर आदमी के लिए दुनिया में हर जगह रास्ते मौजूद हैं, बिल्कुल आपने सही बात किया. अमीर आदमी को विजिट वीजा मिल जाता है, टूरिस्ट वीजा मिल जाता है, बिजनेस वीजा मिल जाता है. जो आम मिडिल क्लास का आदमी है या लोअर मिडिल क्लास का, उसका बड़ा ड्रीम है, और पाकिस्तान में 25 करोड़ की अब तो आबादी कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो खास हमारे पढ़ा लिखा बंदा है ना वो ज़्यादा परेशान है. आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने इतना पढ़ लिया, मास्टर डिग्री कर लिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, और पिछले 1-1.5 साल में लोग ज़्यादा डेस्परेट हुए हैं. आपने देखा पहले इतना रुझान नहीं था बाहर जाने का, आपको होता आप भी जाते हैं पाकिस्तान, और मेरा भी चूंकि चक्कर लगता है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जब भी मैं जाता हूँ पाकिस्तान, तो लोग बहुत ही ज़्यादा ना एम्बिशियसली प्लान करें कि हमने बाहर निकलना है. तो उसमें बेसिकली 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं. नंबर 1, अगर तो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है, और दूसरी आपकी एज ठीक है, तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कनाडा, USA की अगर आप बात करें, मतलब 30 साल के बाद नेगेटिव पॉइंट शुरू हो जाते हैं, ये आपके में होगा. स्किल इमिग्रेशन की अगर आप बात करें, और उसमें यकीन 1.5 साल का ही टाइम है, जिसका आपने इनिशियली जिक्र किया कि थोड़ा सा आपको टेम्परामेंट यानी बर्दाश्त रखनी पड़ेगी. आप क्यू में लगे हुए हैं, आपको तो स्कोर थोड़ा ऊपर चल रहा है आजकल, जो यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री की बात हो रही है, तकरीबन 540 पे स्टेप स्कोर चल रहा है, नीचे नहीं आ रहा. लोग इसलिए परेशान है, कई लोग बेचारे इसलिए परेशान है कि उनका स्कोर है 400-450 के ऊपर. अब वो अपना स्कोर किस तरह बेहतर करेंगे, यहाँ तो 200 पॉइंट का LMI लें, आपको तो एग्जेक्टिव LMI 200 पॉइंट का मिल जाए, आपको 400 स्कोर एकदम 600 स्कोर हो जाएगा. ये आपको अटलांटिक प्रोविंस से अपनी PNP नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आपका नाम निकला है. तीसरा है कि फ्रेंच आप सर्टिफिकेट कर सकें, आपको तो वो भी इतना आसान काम नहीं. फ्रेंच के हवाले से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेज होते हैं, और पाकिस्तान से रह आपको पता फ्रेंच करना इतना आसान नहीं है. तो हाँ, अगर आप थोड़ी सी स्किल डेवलप करें तो आपका स्कोर ऊपर चला जाएगा, और आप स्पेशलिस्ट कैटेगरी में चले तो बेहतर हो सकता है. लेकिन अगेन वही बात कि अगर आपके 30 साल 32 साल तक आपकी एज है, 35 साल तक आपकी एज है, स्किल आप डेवलप कर चुके हैं, फिर तो आपके चांसेस बेहतर है इमिग्रेशन पे आने के. एक आपको इस पर एक वाक्य छोटा सा देता हूँ, और शायद ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, और ये बड़ी करीबी बात है. मैं आपको बताऊँ, ये पिछले तकरीबन 9 महीने की एक आपको कारगुजारी सुनाता हूँ मैं आपको, और उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे. ब्रेक लेने के बाद फिर बाकी सवाल बहुत हैं आपसे करेंगे. हुआ ये ना कि मुबीन भाई अपना हमारे एक दोस्त हैं, ठीक है, बशीर साहब, उनका मुझे आता है फ़ोन, कहते हैं यार गुजर साहब मैंने दसो कि यार मैं कनाडा किं जावाना. तो मैं कहूँगा बशीर साहब पैसे किन्ने कि नहीं. अच्छा, तो मैं पहला सवाल ये बता जी कि यार पैसे तो बहुत नहीं है. तो मैं क्या चाहे थोड़ी स्किल की है, कहता है कि गोश्त कुछ बढ़ लेने हैं ना, एज ए बुचर. अच्छा, वेरी गुड.
تو میں کہا جی پھر تسی کم کرو کہ تسی نا اپنا تھوڑا جا کوئی ایکسپیرینس پا کے نا اپنا ریزیومے بناؤ تو جاب بینک دی ویب سائٹ تے جا کے نا سوٹو دیکھو کوئی نہ کوئی لوگ تانوں پسند کر لیں گے رائٹ. تو سر وہ انہوں نے اپنے نا پنجابی سٹارٹ ہو گئی بیچ میں تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی لگا دی جی اپنے ایک بیٹے کی, بڑے بیٹے کی. اچھا بڑا بیٹا ماشاء اللہ ٹیکنیکل تھا. بڑے بیٹے نے کیا کیا, اس نے نا ابا جی کی کام کرتے ہوئے کی نا کچھ ویڈیوز بھی بنا لی. ویری نائس, یہ بڑا اچھا ہے. اور لیمپ شینک کاٹتے ہوئے کی خوبصورت ویڈیوز بنائی بڑی اچھے طریقے سے. اس نے وہ ریزیومے کے ساتھ وہ MP4 فائل اٹینڈ کر کے نا اس نے ڈائریکٹ ایک تو جاب بینک میں اپلوڈ کر دیا, لیکن اس کے علاوہ اس نے جتنے اس کو بچری یا گروسری اسٹورز نظر آئے نا اس نے اس کی ای میل کو اسکریپ کیا اور ان سب کو وہاں پہ بھیجنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ ہو گئے 9 مہینے گزر گئے, یہ مجھے تو بیچ میں کی سٹوری نہیں پتا. اچھا یہ بات ہے جی اب تقریباً مئی 17 یا 18 تاریخ کی. ٹھیک ہے. مجھے فون آتا ہے ایک برمپٹن کے نمبر سے. اچھا واہ. تو میں اٹھاتا ہوں تو کہنے کے صاحب کی حال نے, میں کہا سر تسی اس ٹائم جاگ رہے ہو. اچھا ہیں پاکستانی بشیر بھائی تسی جاگ رہے ہو. وہ کہتے نہیں یار برمپٹن تو فون کرنے. واہ برمپٹن ایکسیلنٹ. تو پھر جب انہوں نے سٹوری اپنی سنائی کہ کسی بچے شاپ نے ان کو سلیکٹ کر لیا. تو مقصد یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ LMIA جو ہے وہ آپ کو امپلائر جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے اس کے لیے, اگر آپ کی اسکل ہے. ہاں اگر آپ کا اچھا اسکل ہے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں تو یقین کریں بڑی اپرچونیٹیز ہیں اور بہت اچھے امپلائرز ہیں جو کہ اچھے اسکل کو ڈھونڈ رہے ہیں. ٹرو. اور سر یہ پلمبر, الیکٹریشین, بچر, شیف, یہ آپ نے بڑی اچھی کیٹیگری, سارے ایسی کیٹیگری جن کا کارپینٹر, ویلڈر جو ہے, یہ سارے اسکلز ہیں. ہمارے ملک میں معذرت کے ساتھ ان سکل کی ویلیو نہیں ہے. ہم ان سکل کو قدر نہیں دیتے, لیکن اس ملک میں ان سکل کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اور بھی زیادہ لوگ مڈل ایسٹ میں بہت کام کرتے ہیں, دبئی سعودی عرب میں جا کے نا, ان لوگوں کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ وہاں کی نسبت یہاں آ جائے. ایک تو ان کو پاسپورٹ مل جائے گا, پوری فیملی کو, بچوں کی ایجوکیشن ان کی فری ہو گئی, یونیورسٹی میں جائیں گے آرام سے اور ایک بہترین لیونگ سٹائل انجوائے کریں گے. وہاں پاسپورٹ نہیں ملتا. سر لینی ہم نے بریک, لیکن ہم نے نا جو میں نے سوالات آپ سے کرنے تھے نا 24-25 منٹ میں, وہ اپنے 12 منٹ میں کور کیے ہیں, کیونکہ آپ نے نا منٹ میں جواب مجھے دیے. تو لیکن منٹ بریک بھی آپ نے اسی اسپیڈ میں لینی ہے آپ نے. ہم آپ کو دیں گے مائک, ٹھیک ہے جی, اور یہ آپ کا کیمرہ ہے. اب آپ ہیں ہوسٹ 10 سیکنڈ کے لیے, کیونکہ مجھے اپنی جاب پہ آ رہی ہے. آپ سے اچھی بریک کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام اتنا پاپولر ہے, بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ. اور واپس چلتے ہیں ہمارے گیسٹ مبین رشید صاحب کی طرف. مبین بھائی سر ہو گیا صحیح ہے سر. سوالات اب آنے لگے ہیں آپ کو فاسٹ, جس طرح آپ فاسٹ آنسر دے رہے ہیں نا, میں نے بھی کہا میں بھی ادھر ٹیون اپ کروں تھوڑا سا, جو نا میں نے موبائل چینج کیا بیچ میں. میری اسپیڈ سے لوگ کافی پریشان رہتے ہیں بولنے کی. سر میں بھی میں نے کہا نا 24 منٹ کا پروگرام 12 منٹ میں جا رہا ہے, تو میں کہا حوصلہ کرتے ہیں, اسپیڈ سوال کرتے ہیں آپ سے. اچھا واٹس ایپ کا فیچر نا ملٹی پلائی 2 کا, وہ والا کر لیں, بائی ڈیفالٹ لگایا ہوا ہے. صحیح ہے سر. یہ بتائیں کہ ہمارا ایک بڑا کنسرن یہاں پہ, کیونکہ اکنامیکل سچویشن جو ہے نا تھوڑی سی ہماری یہاں پہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی کینیڈا میں, اور یہ ٹمپریری ہے, جسٹ ٹو لیٹ یو نو. ٹھیک ہے, آنے والی گورنمنٹ, آنے والی پالیسیز, کیونکہ کینیڈا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹی. ٹھیک ہے, لینڈ ہی لینڈ ہے, اور اپرچونیٹیز بلڈ ہوتی جانی ہے. تو لیکن جو کاروباری طبقہ ہے نا, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی کاروبار کو بہتر کرنا ہے. اس کو یہ نہیں غرض ہوتا کہ میں نے کینیڈا میں رہ کے کرنا ہے, یورپ میں رہ کے کرنا ہے, یا امریکہ جانا ہے. اپرچونیٹیز کیا ہیں کہ کینیڈین اگر امریکہ جانا چاہے بالکل صحیح, تو اسے کیسے پاسپورٹ یا گرین کارڈ مل سکتا ہے, اور وہ کیسے لیگلی وہاں پہ آپریٹ بزنس کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا ہی اچھا آپ کا یہ سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ضرور ہمارے خاص طور ناظرین جو آپ کی ویورشپ دیکھتے ہیں کینیڈا میں, پاکستان میں بھی, یہ ایک بڑا اسپیشل ٹریٹی ویزا ہے جس کو کہتے ہیں E2 ویزا. E2 فار ایلیفنٹ, ایلیفنٹ 2, یہ بڑا آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں, بڑی اس پہ اویلیبل ہے, بے شمار ویڈیوز اویلیبل ہیں. تو اس E2 ویزے کے اوپر آپ پاکستان سے بھی آ سکتے ہیں, USA اور کینیڈا سے بھی جا سکتے ہیں. یہ ایک اسپیشل ٹریٹی ویزا ہے, UK بھی اس کا پارٹ ہے, برٹش ویزا. میرا 60 کے قریب کنٹریز ہے, انڈیا اس کا پارٹ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ E2 ویزا یہ 1961 میں ایوب خان صاحب نے سائن کری تھی. اس سے ہمارے اچھے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ. ویسے تو کہتے ہیں آج بھی تھوڑے سے بہتر یہ تعلقات, لیکن اس سے بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کرتے, بہت اچھے تعلق ہیں. ایگزیکٹلی, تو اس تعلقات کی وجہ سے نا پاکستان کو بھی عزت ملی ہوئی ہے E2 ویزا کے حوالے سے. اور ویزا ریشو آج بھی بہتر ہے. وزٹ ویزا آپ نے اس طرح بات کی نا, پاکستان سے اتنا آسان کام نہیں لگانا. کینیڈا کا بھی انفارچونیٹلی ویزا ریفیوزل بہت زیادہ آ رہی ہے, کیونکہ پچھلے ایک سال میں ہم لوگوں نے بڑا ہیپیزلی اپلائی کیا ہے. ایون جنہوں نے 5 سال کا لگا ہوا تھا وزٹ ویزا, انہوں نے دوبارہ اپلائی کیا جب USA کا ویزا, تو ان کی ریفیوزل آ رہی ہے, ریجیکشن. کینیڈا سے کیسے ہوگا؟ کینیڈا سر E2 ویزا سب سے بیسٹ آپشن ہے جن لوگوں کا پاسپورٹ ہے, کینیڈین لوگ جو آپ کا خاص طور پر پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ موو ہونا چاہتے ہیں. میں نے دیکھا وہ لوگ سردی سے بڑا پریشان رہتے ہیں. یہاں میں نے سب سے مسئلہ دیکھا نا کینیڈا کے اندر, ہر بندہ کہتا ہے وہ کیلگری میں بڑی سردی پڑ رہی ہے, ٹورنٹو میں جو 2-4 دن بڑے مشکل ہوتے ہیں سردی کے, تو ان کو اگر ہیوسٹن جانا ہے, ٹیکساس کے اندر گرمی کا موسم بڑا اچھا, ڈیلس کے اندر آپ کو پتا ہے مشہور ہے,
ایون نیو یارک میں بھی اگر آپ چلے جائیں, کیلیفورنیا چلے جائیں, تو اس کا بھی ویدر بڑا اچھا ہے. تو جو ویدر سے پریشان ہے یا جو امریکہ ویسے بھی ہونا چاہیے بزنس پوائنٹ آف ویو سے, تو ان کے لیے ویزا لینے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سر بڑی سادہ سی آپشن, آپ نے چھوٹی سی بزنس پرپوزل بنانی ہے, خاص طور پر بزنس مین کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ میں یہاں سے وہاں بزنس کرنا چاہتا ہوں. صرف 50-60 ہزار ڈالر اگر آپ کے پاس ہے امریکن ڈالر, اس کی بیس پہ بھی آپ بزنس کھولتے ہو اور آپ کا ویزا لگ جائے گا. 2 سال کا یہ ویزا ہوتا ہے اور بڑا ایزیلی چینجیبل. اگر آپ اپنا ایک سمپل بزنس وہاں جا کے رجسٹر کریں, کینیڈین جا کے بنا سکتا ہے ایک وہاں پہ آپ نے امریکن پارٹنر ڈھونڈا, ایک آپ نے کینیڈین پارٹنر مل گئے اور آپ نے وہاں پہ فار ایگزامپل 5 سے 6 لاکھ کی ٹرانزیکشن کی سال کے اندر, جی بالکل, تو آپ ایزی ویزا لے سکتے ہیں. آپ اس سے پہلے ہی لے سکتے ہیں. آپ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی جا کے نا اپنی کمپنی کھولی, آپ 51% کو اگین اس میں پارٹنر ہوں گے, چونکہ آپ امیگرینٹ ہے نا, یو ایس والا تو لوکل ہے, مطلب 70-30 بھی کر لیں, لیکن یو شوڈ ہیو اے میجر شیئر اس کے اندر. نمبر 1 کام یہ. اور دوسرا آپ نے پیسے شو کرنے کہ میں 60-70 ہزار یا 1 لاکھ ڈالر اس پہ انویسٹ کر رہا ہوں. تو جیسے آپ نے شو کیا, آپ کا ویزا چینج ہو جائے گا, تو پھر آپ نے رن کرنا ہے, وہ علیحدہ بات ہے, پھر آپ کا 2-2 سال بعد نہیں ہوتا رہے گا اس کی بیس کے اوپر. تو سر پھر آپ کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ نہیں ہماری ضرورت وہیں بھی پڑے گا, جو ایڈو اپلائی کرنا ہے, ایک بزنس پلان لگنا ہے, ایک اٹارنی کا لیٹر چاہیے ہوتا ہے, فارم سے سبمٹ کروانے ہیں, وہ ہر جگہ پہ ضرورت پڑ رہی ہے ہمارے پہ کرنا. یہ تو اسے بتانے بڑا آسان ہے نا, جب آپ ملٹیپلائی 2 پہ جا رہے ہیں, آپ کو واپس ملٹیپلائی 1 پہ لے کے آئے, تو بھائی ان کی ضرورت بھی پڑنی ہے, ان کو مائنڈ میں رکھیں. پہلے پیسے ہونے چاہیے. پہلا سوال آپ نے بڑا اچھا کیا, پیسے اگر آپ پیسے پھر راستہ آپ کو نکال دے گا, راستہ نکل آئے گا. ابھی کینیڈا کے اندر اوور آل جو امیگریشن کا جو پروسیس ہے, ہم نے دیکھا تھوڑی سی ٹائٹنیس ہوئی ہے, اسکروٹری بڑھ گئی ہے اوور دا ٹائم. تو یہ صرف خالی پاکستانی کے لیے ہے کہ اوور آل ورلڈ میں ایسا ہوا ہے؟ یہ سب پورے ورلڈ میں ہوا ہے. بڑے میں حیران ہوں, یو کے اندر بھی کافی پالیسی ٹائٹ ہوئی ہے, کینیڈا کے اندر بھی ہوئی ہے, ایون آسٹریلیا کے اندر بھی. یہ لگتا ہے پوری دنیا نے اکٹھے اپنی اوپن کرتی ہے آپشن, پھر ایسے سارے اکٹھے ٹائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایون یو ایس اے میں بھی اتنا آسان نہیں ہے. تو لگتا ہے تمام کنٹریز تھوڑا سا کیا ہے کہ ذرا بہت زیادہ ٹرانزیکشن اور جو لوگوں کی بہت زیادہ فلو نہ آئے. میکسیکو کا بارڈر بھی بہت ٹف کیا یو ایس اے نے نا, پہلے انڈینس بہت آ رہے تھے وہاں سے اس بارڈر کے ذریعے. ایون انڈینس کے لیے اس ٹائم پائپ لائن بہت لمبی ہو گئی, یعنی گرین کارڈ اگر لینا ہے تو ان کی کیو جو ہے آپ کہہ لیں پچھلے 10-20 سال کا ان کے پاس ٹائم لگ گیا, کیونکہ بہت اسپیڈ سے انڈین لوگوں نے یو ایس اے میں جا کے گرین کارڈ لیا, اسپیشلی H1B ویزا بہت زیادہ ان کا نا پاپولر ہوا, اس پہ کافی لوگ ہیں. پاکستان سے تو لوگ اس طرح نہیں جا سکے اس پہ, لیکن انڈیا سے بہت لوگ ہیں. ایون چائنا کے لیے بھی, چائنا اور انڈین اس ٹائم دنیا کی سب سے بڑے امیگرینٹ ہیں. آپ حیران ہو کہ کینیڈا کے اندر بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, امریکہ میں بھی کر رہے ہیں, UK یورپ ہر جگہ وہ چھائے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ نا کچھ ملک والے گھبرا گئے ہیں ان کی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ اور اتنے زیادہ فلو سے کہ اس کو ذرا کنٹرول کیا جائے. تو یہ ایک تھوڑی سی بنیادی وجہ جس کی وجہ سے تھوڑا سا امیگریشن پریشر ہے. لیکن آپ نے جس طرح کہا یہ الیکشن ایئر ہے, 1 سال 1.5 سال کی بات ہے, کوئی گھبرانے والی بات نہیں کہ مستقل ایسے رہے گا. اسپیشلی کینیڈا تو اتنی بڑی لینڈ ہے ان کے پاس, اتنی جگہ ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا آرگنائز طریقے سے اپنی امیگریشن پالیسی لانچ کریں تو یہاں بہت اپرچونیٹی اور بہت لوگ آنے کے لیے تیار. آپ کی ماشاء اللہ نظر ہے, آپ نے UK کو بھی, کینیڈا میں بھی, امریکہ میں بھی, آپ نے سوچا میں نے کوئی جگہ چھوڑنی نہیں ہے, تو آپ نے ہر جگہ نظر اپنی ٹکائی بھی ہے. کینیڈا کے اندر ایک بہت بڑا کنسرن اس ٹائم بلٹ ہوا ہے, جو کینیڈینز یہاں بیٹھے ہیں, خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس آئے, انہوں نے اپنی 2 سال کی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, ان کو ایک امپلائر ملا, وہاں پہ ان کو جاب ملی, ان کو LMI ملا, لیکن ان کو وہ LMI نہیں ملا جس سے ان کے پوائنٹس وہاں تک بلٹ ہو سکیں. تو وہ بیٹھے ہیں, وہ ان لوگوں کے ورک پرمٹس ایکسپائر ہو رہے ہیں, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, اور PR تک نہیں پہنچ پا رہے. کیا ریمیڈی ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, میرے سوال ہی اچھے تھے. یہ جو بیچارے لوگ پریشان ہو, بڑے دکھ سے دیکھیں گے آپ کے سوال کا جواب نا, کہ اسے کٹ کر کے نکالیں گے, پیس نکالیں گے اس کا نا. یہ واقعی ایک بہت بڑا دکھ ہے. میں نے جو بات کی نا, LMI کے کم لوگوں کو پتا ہے کہ 0 پوائنٹ کا, 50 پوائنٹ کا اور 200 پوائنٹ کا LMI ہوتا ہے. صرف LMI کہنا کافی نہیں. مجھے جب کوئی پاکستان سوال کرتے نا کیا مجھے LMI دلوا دیں گے یا LMI مل سکتا ہے وہاں پہ نا, تو میں کوشچن نہیں کرتا ہوں آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور پھر کون سے پوائنٹ میں فٹ آتے ہیں. اگر تو آپ 200 پوائنٹ کا LMI لے لیں تو سمجھ لیں پھر تو باہر ہیں آپ کی نا, پھر نہیں آپ رکتا کام, پھر آپ PR کے لیے بڑا راستہ آسان ہو جائے گا. لیکن خدا نہ خاص 0 پوائنٹ کا لے لیا, جو کہ عام طور پہ کارپینٹر, ویلڈر جو ان پڑھ ہوتے ہیں, بغیر آئلٹس کے آتے ہیں سر احمد بھائی, ان کا 0 پوائنٹ کا LMI ہوتا ہے. ان کو PR بڑا خواب بن جائے گا. وہ بیچارے وہ کہتے ہیں نا کولو کے بیل کی طرح گھومتے رہے گے LMI کے ورک پرمٹ کے اوپر. یہاں پہ ہے جو یہاں پڑھتا ہے, اگر وہ اپنی کوالیفیکیشن بہتر کر لیتا ہے, ماسٹر ڈگری پوری کر لیتا ہے اور اس کو پھر اچھی جاب آفر ہوتی ہے اس کی کوالیفیکیشن کے حساب سے, تو پھر بڑی آسانی سے. اور پھر اٹلانٹک پروونسز میں وہ چلا جائے, جو اوشین کے ساتھ ہوتے پروونسز, وہاں پہ اچھی اپرچونٹی ہے. وہاں آج بھی PR آسان ہے. کچھ ایسے علاقے جب ٹورنٹو میں مشکل ہے, نووا اسکوشیا ہو گیا, ہیلیفیکس, جی ایگزیکٹلی, وہاں پہ اپرچونٹیز ڈفرینٹ ہیں. وہاں ڈفرینٹ, کیونکہ پروونشل پروگرام بہت زیادہ چل رہے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کینیڈا واحد ملک ہے جہاں 100+ امیگریشن پروگرام چل رہے ہیں. یعنی اتنے زیادہ امیگریشن پروگرام ہے, کسی ایک اچھے اٹارنی کے پاس آپ چلے جائیں یا IRCC کے پاس چلے جائیں, اس کو نہیں پتا کتنے پروگرام چل رہے ہیں. تو یہاں بڑا گروپ چاہیے جس کو سارے امیگریشن پروگرام کا پتا ہو. تو اگر تو آپ خود بڑے زیادہ اسٹڈی کرنے کے شوقین ہیں تو انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں, ورنہ کوئی دوستوں سے رائے لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ایگزیکٹ کون سا. آپ سے رائے نہیں لے سکتے ہم تو سر حاضر, ہم تو آپ کے دوست ہیں, ہمیں پروگرام میں بلاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں وہاں لوگوں کو فیڈ بیک کرتے ہیں. 100 سے زیادہ یہ 100+ امیگریشن پروگرام چلے, اتنے زیادہ پروونسز, 7+ پروونسز کے اندر جو کینیڈا کے, تو وہ کو سمجھنا جاننا بڑا ضروری ہے, تبھی آپ کسی کسی کیٹیگری میں فٹ ان ہو جائیں گے. صحیح ہے, تو مطلب کوئی نہ کوئی اپرچونٹی آپ کے لیے نکل آتی ہے. ایگزیکٹلی, صحیح ہو گیا. اچھا, ابھی اس طرف بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے جب مختلف قسم کے شہر کے اندر ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے بھی ہے اور ادھر بھی آپ کی کافی توجہ ہوتی ہے, تو ہم نے تھوڑا ٹاپک جو ہے نا امیگریشن سے ہٹاتے ہیں اور ادھر لے کے آتے ہیں. تو کینیڈا میں آپ نے ایک انٹری ماری ابھی ریسنٹلی,
ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا جی کہ ذرا کینیڈا کی میڈیا کے اندر بھی انٹر ہوں, تو اس کے پیچھے کیا برین کیا ہے؟ بریک میں نہیں ہوتی, ہماری کمیونٹی بہت ہے, بہت ایکٹیو کمیونٹی ہے. آپ کو پتہ ہے ٹورنٹو کے اندر ماشاءاللہ ہمارے مسیساگا تو مشہور ہے, اس کو منی پاکستانی کہا جاتا ہے, اور یہاں پہ جتنے طریقے سے لوگ ماشاءاللہ پہلے وہ برمنگھم کا ہوتا تھا نا آپ کا, یا بریڈ فورڈ کہا جاتا تھا. جی ایگزیکٹلی. اب دیکھیں پاکستان, تو آپ نے کہا میں ہر منی پاکستان میں وہاں پہنچوں. جی میں لندن میں لوگوں کے ساتھ ہوں, ایلفرڈ, ہیوسٹن کے اندر شوگر لینڈ, اور یہاں مسیساگا. ٹورنٹو کے اندر 3 ایسی جگہ جب بالکل ہب ہے, یعنی پاکستان کو نا کہتے ہیں پورا اتنا کراؤڈڈ, 3 سے 5 لاکھ پاکستانی آپ کو اس ریڈیس کے اندر نظر آ جاتے ہیں, 5-10 مائل کی ریڈیس کے اندر. آپ نے کہا کہ ان کا میسج لوگوں تک میں بھی پہنچاؤں. میں نے بھی کوشش کروں اس میں اپنا حصہ ڈالیں. تو آپ کو ہمارا جو کمیونٹی چینل ہے اوورسیز کمیونٹی کا, ڈائسپورا کی آواز ہم کوشش کرتے ہیں بلند کرنے کے. پچھلے 5 سال میں ہم نے یو کے میں بھی کیا, اب یہاں کینیڈا میں آپ جیسے دوست کریں, پاکستان تھوڑا بہت ہم کام یہ کر رہے ہیں, اور ہیوسٹن میں بھی انشاءاللہ ہم اس چینل کو لانچ کریں. تو مقصد ہے کہ اوورسیز کمیونٹی کی تھوڑی سی معصومانہ سی آواز بن کے ہم تھوڑا لوگوں کے اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جو آپ ایک ایونٹ آرگنائزیشن کی طرف بھی لے کے آئے, کہ آپ مختلف ایونٹ, ایک آپ کی ٹیم ہے بہت بڑی, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں آپ ان کا نام بھی لیں, بلکہ ساتھ میں 2-4 کو جانتا ہوں. بابر بھائی ہیں, فیض بھائی ہیں, انیس بھائی ہیں, ماشاءاللہ یہ کریڈیبل لوگ. تو آپ کو بھی سمجھتے ہیں اس ٹیم کو, اور ہم ریکویسٹ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ وہ ٹیم ہے آپ کی ماشاءاللہ جو کہ ایک کریڈیبل ہے, ان کا نام ہے, کمیونٹی کے اندر کام کر رہے ہیں. یہ ٹیم ورک میں ہمیشہ کامیابی ہے ماشاءاللہ. تو اب شہر میں بہت سے ایونٹ بھی ہونے جا رہے ہیں, اور آپ ان کا بھی حصہ بننے جا رہے ہیں. تو یو کے میں ایونٹ کم تھے, تو آپ نے کہا کہ کینیڈا لے آؤ. نہیں ایسا کوئی خاص خوفناک پلان نہیں ہمارا اس حوالے سے. ہم نے سوچا کہ یہاں بھی ذرا کمیونٹی بہت ہے, لیکن میں اس پہ سمجھتا ہوں آپ جیسے جو تجربہ کار دوست ہیں, جو ماشاءاللہ بہت زیادہ ایونٹس میں ہر جگہ آپ کی پریزنس ہوتی ہے, آپ کی میں اسپیشل سپورٹ اور گائیڈنس چاہیے. بلکہ ہم نے صرف ایک کوشش کی آرٹسٹ کو بلانے کے لیے, کوئی بھی اور کوشش کریں فیوچر میں بلاتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں پورا ایک ایسا کمبائن پلیٹ فارم بنے کہ جہاں پہ ہم مختلف دوستوں سے مل کے کوئی اچھا بڑا پروگرام کر سکیں. کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے ایکسٹراڈنری پروگرام کیے, اور یہاں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ایوارڈ شو بھی ہوئے ہیں, 10-15 ہزار لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں پہ لوگوں نے پروگرام کرے. تو اگر پاکستان سے اچھے بڑے آرٹسٹ آ سکتے ہیں یہاں, اب تو لندن تو یہ بہت آتے ہیں, جس میں خود کا 8 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے, تو ہم چاہتے ہیں لندن سے ان کا ٹرانزٹ جو ہے نا اگلے مزید 8 گھنٹے بڑھا کے ٹورنٹو میں کو ریسٹ نہیں کرنے دینا. لیکن آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جس طرح کمیونٹی یہاں پہ بڑی ہے, پچھلے خاص طور پہ 7 سال یہ وہ ہیں جس کے اندر ایک دم سے ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک فلو آیا ہے, جو کہ کمیونٹی یہاں پہ آئی ہے. اور ماشاءاللہ خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ وائبرنٹ کمیونٹی ہے, اور لوگوں نے اپنے آپ کو متحد کیا ہے, جوڑا ہے, ٹھیک ہے. اور ایسے ایونٹس جب آپ جیسے دوست لے کے آتے ہیں تو ایک اور موقع ملتا ہے کہ لوگ سب اکٹھے ہوں, کیونکہ پاکستان میں تو یہ تو اٹھنا بیٹھنا روز کا ہے نا ہمارا. وہاں پہ یہاں پہ ایک ایونٹس ایک بہانہ ہوتا ہے, ایک موقع ہوتا ہے کہ سب لوگ آپس میں کنیکٹ ہو سکیں. اور خاص طور پہ جب ایسے ایونٹ ہمیں سردی میں کہیں جا کے دیکھنے کو ملے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے, گھر کے اندر بندہ پریشان ہوتا ہے. مبین بھائی بہت شکریہ فار بینگ پارٹ آف بی مائی گیسٹ. چاہتا ہوں چھوٹا سا میسج کیمرے میں لوگوں کو ذرا دیں, اور پھر جو ہے نا پروگرام کا ختم کریں. بھائی بہت شکریہ آپ کا اسپیشلی اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ لوگ بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں, اس لیے میری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور بڑا فاسٹ ٹیمپو میں, تھوڑی سی میری ویسی نیچرل اسپیڈ بولنے کی زیادہ ہے, اور جس طرح آپ نے بڑا زبردست کویشچن کیا, مجھے مزہ آیا ایسے کویشچن, کیونکہ یو آر ماشاءاللہ فلی لوڈیڈ ود دا نالج. اور میں سمجھتا ہوں جو ناظرین بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, امید ہے آپ کا پروگرام ہمیشہ پسند کرتے ہوں گے, اور آئندہ بھی آپ کا پروگرام دیکھتے رہیں گے. یہ سیزن 4 ہے جس طرح آپ نے بتایا, تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس کے کئی سیزن مکمل کریں, اور آپ کی جتنی ماشاءاللہ فالوئنگ ہے, لوگ جتنا آپ کو پسند کرتے ہیں, اور ایئر پہ جس طرح آپ کا پروگرام چلتا ہے, مزید اسی طرح لوگ دیکھتے ہیں, اور آپ لوگوں کے چہروں پہ اس طرح خوشیاں بکھیرتے رہیں. جو آپ کا لائٹ موڈ ہے, یہ بڑا کمال ہے اس پروگرام کا. لوگوں کے چہرے پہ خوشیاں بکھیرنا ایک بہت بڑا کام ہے, ہمارے میڈیا کی بڑی ذمہ داری بھی ہے. یہ بڑی خوبصورتی سے آپ یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے لوگ اس طرح اس کو پسند کرتے رہیں گے. جی بہت شکریہ مبین بھائی, بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ یہ ایک ذمہ داری ہے. آج ہم آپ کے سامنے سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ تک ایک رائٹ اور کریڈیبل انفارمیشن آپ تک لے کے آئیں, اور اچھے سے ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں. تو جی ہاں, ایسے دوستوں کو لانے کا مقصد ہے کہ آپ تک میکسیمم انفارمیشن پہنچائیں. آپ ان سے کانٹیکٹ کریں, رابطہ کریں. ماشاءاللہ ویسے ہی بہت وائرل ہیں, تو ہم بھی ان کو فالو کرتے ہیں, آپ بھی فالو کریں. اسی طرح دیکھتے رہیے بی مائی گیسٹ ود احمد کریجا. اگلے سیزن میں اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.